بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت حرم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے اندر موجود ہوں۔ سامنے جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی دروازے سے میں حرم میں داخل ہوا ہوں۔ یہ روضہ مبارک کا بیرونی حصہ ہے اور یہی روضہ مبارک کے باہر کا صحن ہے جو نہایت وسیع اور خوبصورت ہے۔ اس صحن کے نیچے سے قم شہر کی مرکزی سڑک گزرتی ہے۔ سامنے آپ کو روضہ مبارک بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا گنبد پاک نظر آ رہا ہے۔ ہر صحن میں پانی کی سبیل بھی موجود ہے۔ سامنے ایک بورڈ پر زیارت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا لکھی ہوئی ہے۔ یہ باب مسجد اعظم ہے جہاں سے میں حرم پاک کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ مسجد اعظم کے سامنے والا صحن ہے۔ روضہ مبارک بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے اندر ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اس وقت قم شہر میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میں حرم پاک سیدہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں موجود تھا۔ یہ منظر نہایت ہی خوبصورت اور روح پرور تھا۔ روضہ مبارک بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے کئی دروازے ہیں۔ مجھے ہر دروازے کا نام یاد نہیں ہے، لیکن ہر دروازے پر نہایت خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ حصوں کو انتظامیہ نے شٹرنگ لگا کر کور کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں تعمیراتی کام جاری ہے۔ اس وقت ہم حرم پاک کے بالکل قریب ایک دروازے پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے پر کس قدر خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں۔
اب ہم حرم پاک کے بالکل نزدیک آ چکے ہیں۔ یہ صحن جس میں ہم اس وقت موجود ہیں حرم پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے عین سامنے واقع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم پاک میں لوگ عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ کوئی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے اور کچھ لوگ زیارت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پڑھ رہے ہیں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں آپ کو مکمل حرم پاک کی زیارت نہیں کروا سکتا۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک کے نسخے اور مختلف اسلامی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن سے زائرین فیض حاصل کرتے ہیں۔ حرم پاک سیدہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا پورا ایریا نہایت وسیع اور پرسکون ہے اور دنیا بھر سے عاشقان یہاں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جو شخص ایک بار یہاں آتا ہے اس کا دل دوبارہ آنے کو بے قرار رہتا ہے۔ پورے حرم میں اعلیٰ معیار کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے جو روشنی پڑنے پر مزید خوبصورتی کے ساتھ چمکتا ہے۔ اب ہم روضہ مبارک سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جاذب نظر انداز میں یہ روضہ تیار کیا گیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے زائرین یہاں موجود ہیں۔ کوئی دعاؤں میں مصروف ہے، کوئی خاموشی سے روضے کے سامنے کھڑا اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے۔
زیارت کے بعد ہم روضہ مبارک بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا سے باہر آ گئے ہیں۔ حرم پاک سیدہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا مین دروازہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک ایسی معنوی خوشبو بستی ہے جو دل کو گھبراہٹ سے نکال کر سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ ہم یہ بابرکت زیارت کاروان علمدار کربلا سالار محترم سید جاوید حسن نقوی کے ساتھ کر رہے ہیں، جس سے اس سفر کی روحانی کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حرم کے اطراف میں بڑے بڑے خوبصورت صحن بنائے گئے ہیں۔ اس وقت ہم انہی میں سے ایک وسیع صحن میں موجود ہیں، جہاں ہر طرف زائرین کا جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حرم کے اطراف میں بڑے بڑے خوبصورت صحن بنائے گئے ہیں۔ اس وقت ہم انہی میں سے ایک وسیع صحن میں موجود ہیں، جہاں ہر طرف زائرین کا جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس مقام سے بھی روضہ مبارک کا ایک دلکش منظر نظر آتا ہے، جو حقیقت میں بیان سے باہر ہے۔
اب ہم حرم پاک سے باہر جانے کے لیے اس سمت بڑھ رہے ہیں جہاں صحن امام رضا علیہ السلام کا ایریا واقع ہے۔ رات کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود ہر طرف روشنی، رونق اور عبادت کی پرنور کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے اور کوئی خاموشی سے اپنے رب کے حضور دل کے راز بیان کر رہا ہے۔ ہم اب واپس اس دروازے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے حرم پاک سیدہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔ راستے میں حرم کے ارد گرد کے مناظر بے حد خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر میں تازہ بارش کے بعد چلنے والی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو مزید روحانی اور خوشگوار بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد جمکران کی مکمل، تفصیلی اور دلکش زیارت کروائیں گے۔